بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسول الکریم اما بعد بسم سبحانہ وتعالی حامدا ومصلیا. اب سب سے پہلے آ گیا علم الصرف کی تعریف آ گئی. میں نے آپ کو اس دن یہ بتایا تھا کہ علم الصرف اور علم النحو میں فرق کیا ہوتا ہے. ٹھیک ہے نا, دونوں چیزیں ضروری ہیں, دونوں چیزیں ضروری ہیں, لیکن کیا ہوتا ہے علم الصرف ہمیں, جیسے میں نے کہا الحمدو ہے, الحمدو, تو علم الصرف کیا کرے گی, آخری حرف کو چھوڑ کر, آخری حرف کو چھوڑ کر اس سے ما قبل جو کچھ ہوگا اس کو پڑھنا کیسے ہے وہ علم الصرف ہمیں بتائے گی. جیسے الحم, یہاں تک کیا ہے علم الصرف کا تعلق ہے, الحم, ٹھیک ہے نا, اس کا تعلق کس کے ساتھ ہے, علم الصرف کے ساتھ ہے. اور آخری حرف پہ کیا پڑھنا ہے, دو پڑھنا ہے, دا پڑھنا ہے, دی پڑھنا ہے, اس کا تعلق کس کے ساتھ آئے گا, نحو کے ساتھ آئے گا. ٹھیک ہے نا, تو اس کا تعلق کس کے ساتھ آئے گا, نحو کے ساتھ آئے گا. یہ میں نے آپ کو جو کلاس صبح کے وقت تھی, جو پڑھائی تھی صبح کے وقت, جو آج سے دو لیکچرز ہوئے ہیں, اس میں آپ کو پہلے بتایا تھا. ٹھیک ہو گیا. تو یہ کیا ہے علم الصرف. اب علم الصرف کی تعریف پڑھتے ہیں کہ علم الصرف بنیادی طور پہ کیا ہے, اس کے بارے میں جانتے ہیں. کہتے ہیں جی علم الصرف وہ علم ہے جس سے صیغوں کی پہچان حاصل ہوتی ہے. علم الصرف وہ علم ہے جس سے صیغوں کی پہچان حاصل ہوتی ہے. اچھا, صیغہ کیا چیز ہوتی ہے, صیغہ بیسیکلی لفظ کو کہتے ہیں. آپ لفظوں کو پہچانتے ہیں, یہ کیا ہے, یہ علم الصرف آپ کو سکھائے گا. لفظوں کو پہچانتے ہیں, میں آپ کو کہیں گے لفظوں کو ساجی پہچاننے سے کیا مراد کیا ہے, لفظوں کو کیا پہچاننا. دیکھو آپ دیکھتے ہو تو آپ کہتے ہو ساجی یہ ماضی ہے, اچھا یہ جو ہے نا یہ حال ہے, اچھا یہ مستقبل ہے. ہم اردو میں کرتے ہیں نا, ہم لفظ کوئی ہوتا ہے, ٹھیک ہے نا, تو ہم اس کو دیکھتے ہی پہچانتے ہیں. پڑھتا ہے, اس نے پڑھا, وہ پڑھے گا. ٹھیک ہے نا, تو بیسیکلی آپ کو کیا ہوتا ہے, لفظوں کی پہچان علم الصرف سے آپ کو حاصل ہوتی ہے. علم الصرف سے آپ کو کیا ہوگا, لفظوں کی پہچان حاصل ہوگی. پہلا کام یہ ہے. تو علم الصرف کا پہلا کام آ گیا کہ آپ لفظوں کو پہچانیں گے, جس کو وہ کیا کہتے ہیں, صیغہ بولتے ہیں, صیغہ کہہ رہے ہیں اس کو. تو ایک کام یہ ہو گیا. نمبر دو کام کیا ہوتا ہے, لفظوں کو گرداننے کا طریقہ, لفظوں کو گرداننے کا طریقہ آپ کو حاصل ہوتا ہے. آپ کہیں گے استاد جی یہ کون سی چیز آ گئی ہے, گرداننا. گرداننا کیا چیز ہوتی ہے, گردان بنانا. ہم جاتے ہیں انگریزی کی طرف. انگریزی میں یاد ہے آپ نے جب انگریزی کے اندر پڑھا تھا تو آپ نے کیا کیا تھا, آپ نے وہاں پہ پروناؤنس پڑھے تھے, پروناؤنس پڑھے تھے. آپ نے کہا تھا ہی شی اٹ, تھرڈ پرسن پروناؤن ہوتے ہیں. تھرڈ پرسن پروناؤن غائب کے لیے استعمال ہوتے ہیں, غائب کے لیے. اور یہ کیا ہوتا ہے, یہ غائب کے لیے استعمال ہوتا ہے اور یہ سنگولر ہوتے ہیں. اچھا, تو اس کا پلورل کیسے آئے گا, تو آپ نے کہا تھا کہ دے ہوتا ہے, دے ہوتا ہے, دے. اچھا, حاضر کے لیے آپ کیا کرتے تھے, آپ کہتے تھے یو استعمال کرو گے, یو, چاہے وہ سنگولر ہے چاہے وہ پلورل ہے. تم, جیسے اردو میں بھی یہی ہوتا ہے, تو یا تم جو ہے نا وہ سب کے لیے استعمال ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے نا, تو ویسے ہم مفرد کے لیے تو کہہ لیتے ہیں, لیکن عام طور پہ تم ہی جو ہے نا, تم نے یہ کام کیا, چاہے وہ مرد ہے عورت ہے. انگریزی کے اندر بھی کیا ہے, یو, بس ہر چیز بتا دیتا ہے. اور اپنے لیے فرسٹ پرسن پروناؤن کیا تھا, آئی اور وی تھا. ٹھیک ہے نا, اور اچھا اس میں جمع تھا دے اور دیم وغیرہ جو آیا تھا, وہ وہی تھا کہ سبجیکٹو پروناؤنز ہوتے ہیں یا آبجیکٹو پروناؤنز ہوتے ہیں نا, وہ ایک علیحدہ چیز تھی. سبجیکٹو ہے یا آبجیکٹو, اس میں سے آتا تھا دے. ابھی ہم سبجیکٹو کو ہی دیکھ رہے ہیں. اور دوسرا کیا ہوتا ہے, آئی اور وی. ہم کیا کر رہے ہوتے ہیں اپنے لیے جب استعمال کر رہے تھے تو ہم کہتے ہیں آئی اور وی, میں نے یہ کیا, ہم نے یہ کیا, ایسے ہی کرتے تھے. ٹھیک ہے نا. اب میں نے آپ سے یہ چیز وہ کرنے کے لیے کہ بھائی ہم کیا کرتے ہیں, ہم اگر بتانا چاہتے ہیں کسی آدمی کے بارے میں کہ بھائی وہ بندہ غائب ہے, وہ بندہ حاضر ہے, یا وہ اپنے بارے میں بتا رہے ہیں, مفرد کے بارے میں بتا رہے ہیں یا جمع کے بارے میں بتا رہے ہیں, تو ہم اس کو کیسے ادا کیسے کریں گے بنیادی طور پہ. ٹھیک ہے نا, تو ہم اس کو ادا کیسے کریں گے, مسئلہ یہ ہے ہمارے پاس کہ ہم نے اس کو ادا کیسے کرنا ہے. میں آپ کو صرف ایک چیز وہ کرتا ہوں, مثال کے طور پہ میں یوں کہتا ہوں کہ میں کہتا ہوں جی, جیسے اس ایک آدمی نے پڑھا, اس ایک آدمی نے پڑھا. ٹھیک ہے, اس ایک آدمی نے پڑھا, ان دو آدمیوں نے پڑھا, ان سب آدمیوں نے پڑھا. ٹھیک ہے, تو آپ کہیں گے استاد جی یہ تو آپ نے مردوں کی بات کی ہے, خواتین کی تو بات ہی نہیں کی آپ نے. تو میں کہتا ہوں اچھا چلو,
خواتین کے بارے میں اگر ہم نے کہنا ہوگا تو میں کہوں گا اس ایک عورت نے پڑھا. اس ایک عورت کا کیا مطلب ہے؟ وہ کیا ہے؟ وہ غائب ہے نا, وہ میرے سامنے تو موجود نہیں ہے. تو میں کہتا ہوں کہ جناب اس ایک عورت نے پڑھا. پھر آپ کہتے ہیں جی ان دو عورتوں نے پڑھا, ان سب عورتوں نے پڑھا. تو آپ نے کہا استاد جی یہ تو آپ نے غائب کی بات کی ہے, غائب کی بات کی ہے, تو حاضر کو بتائیں نا, حاضر کو آپ کیسے کہیں گے؟ میں نے کہا اچھا حاضر کو میں کیسے کہوں گا؟ میں کہوں گا تو ایک مرد نے پڑھا, تم ایک مرد نے پڑھا, تم دو مردوں نے پڑھا, تم سب مردوں نے پڑھا. اچھا عورتوں کو میں کیسے کہہ سکتا ہوں؟ تو ایک عورت نے پڑھا, تم دو عورتوں نے پڑھا, تم سب عورتوں نے پڑھا. ٹھیک ہو گیا, یہ بھی ہو گیا. آپ کہتے ہیں حاضر بھی ہو گیا. اب استاد جی اپنے بارے میں آپ بتائیں. تو میں کہتا ہوں میں ایک مرد نے پڑھا, ہم دو مردوں نے پڑھا, ہم سب مردوں نے پڑھا. اگر عورت ہوگی تو کہے گی میں ایک عورت نے پڑھا, ہم دو عورتوں نے پڑھا, ہم سب عورتوں نے پڑھا. یہ ہم ساری تعبیرات آپ کی بند ہو جاتی ہیں اگر آپ نے کوئی بھی لفظ لے کے اپنے بارے میں کسی غائب کے بارے میں, حاضر کے بارے میں بتانا ہے. تو آپ اس طرح یہ کر لیتے ہیں, ٹھیک ہے نا. انگریزی میں کرتے ہیں تو کہتے ہیں کہ جی ہی ڈیڈ اٹ, اس نے یہ کام کیا ہے. ٹھیک ہے نا, ہی ڈیڈ دس. ٹھیک ہے نا, دے ڈیڈ دس, انہوں نے یہ کام کیا. یو ڈیڈ دس. انگریزی تو بس یو جو ہے نا اس میں سارا کچھ نکل جاتا ہے. اردو میں بھی یہی ہوتا ہے کہ اردو کے اندر بھی. اب عربی کی ایک اور خصوصیت سمجھو, عربی کی خصوصیت سمجھو کہ عربی میں دیکھو تعبیر کتنی کمال کی آتی ہے انسان کے پاس. کہ عربی کے اندر لفظ آپ بولتے ہو تو آپ کو ایک لفظ بولتے ہو اور وہ ساری باتیں آپ کی وہ ہو رہی ہوتی ہیں. ٹھیک ہے نا, جیسے میں اردو میں تو بول رہا تھا نا کہ تم ایک مرد نے یہ کیا, تم دو مردوں نے کیا, تم سب مردوں نے کیا. مجھے تم سب مرد اور فلاں یہ کر کے تم دو مرد یہ اس طرح کے بولنا چاہ رہا ہوں. عربی میں ہمیں یہ کام نہیں ہوتا. اور عربی کی خصوصیت یہ ہے کہ باقی زبانوں میں مفرد اور جمع ہوتے ہیں, سنگولر اور پلورل ہوتے ہیں. ایسا ہی ہے سنگولر پلورل, ایک اور یا ایک ہوتا ہے یا جمع ہوتی ہے, ایک ہوتا ہے یا جمع ہوتا ہے. عربی کا کمال یہ ہے کہ عربی میں تین چیزیں ہوتی ہیں عربی کے اندر, مفرد, تثنیہ اور جمع. عربی کے اندر جو کمال ہے وہ کیا ہے؟ مفرد بھی ہے, تثنیہ بھی ہے, جمع بھی ہے. یعنی گویا کہ عربی کے اندر مفرد ایک کے لیے ہوگا, تثنیہ دو کے لیے, اور جمع تین, کم از کم تین پہ تین ہوں گے تو جمع کہلائے گا. تو گویا عربی کے اندر ہم اس بات کے اوپر آتے ہیں بچوں کہ وہ کیا بات ہے عربی کے اندر, کہ عربی کے اندر جمع کم از کم تین پہ بولی جاتی ہے. عربی میں جمع کم از کم کتنے پہ بولی جاتی ہے؟ تین پہ بولی جاتی ہے. اردو میں بھی اب کیا ہوتا ہے, یا مفرد ہوتا ہے یا جمع ہوتا ہے. انگلش میں بھی یہی ہوتا ہے, سنگولر ہوتا ہے یا پلورل ہوتا ہے. اور دنیا کی زبانیں نکالو گے تو وہ کیا ہوگا. لیکن عربی ایسی زبان ہے کہ وہ کیا کرتی ہے, دو کے لیے وہ علادہ سے ایک ہمیں لفظ سکھائے گی, دو کے لیے ہمیں علادہ سے تعبیر بتائے گی کہ بھئی دو کے لیے آپ نے کیا کیسے کہنا ہے. ہم اردو میں جب دو کہتے ہیں تو میں نے یہی کام کرا تھا, تم دو مردوں نے کیا, مجھے وہ لفظ بولنا پڑتا ہے, تم دو نے یہ کام کیا, تم دو نے. عربی میں مجھے یہ کہنے کی ضرورت نہیں ہے. ٹھیک ہے نا, اسنین کا لفظ لانے کی ضرورت نہیں ہوگی, اسنان یا اسنین کی لفظ, اسنتان کا لفظ لانے کی ضرورت نہیں ہوگی. وہ خود بخود میں ایک لفظ بولوں گا اور اس میں پتہ چل جائے گا کہ جناب یہ کیا ہیں, یہ دو ہیں, یہ دو ہیں. ٹھیک ہے نا, تو یہ اس میں سے آ جاتا ہے. ٹھیک ہے نا, نہیں سمجھ آئی؟ ٹھیک ہے نا, تو عربی کیا کرے گی, وہ دو کے لیے آپ کو خود بخود بتا دے گی. عربی کا کمال یہ ہے. ٹھیک ہو گیا. یہ جو آپ مختلف طریقوں سے لفظوں کو ادا کر رہے ہو نا, یہ کہلاتا ہے گرداننا. یہ کیا کہلاتا ہے؟ گرداننا. کہ آپ نے کس طریقے سے آپ نے الفاظ کو ادا جو کیا ہے. اور ایک ہی لفظ, اب میں نے پڑھنے کے بارے میں کیا تھا, آپ کہتے ہو کھانے کے بارے میں, اس ایک مرد نے کھایا, ان دو مردوں نے کھایا, ان سب مردوں نے کھایا. اس ایک عورت نے کھایا, ان دو عورتوں نے کھایا, ان سب عورتوں نے کھایا. تو ایک مرد نے کھایا, تم دو مردوں نے کھایا, تم سب مردوں نے کھایا. تو ایک عورت نے کھایا, تم دو عورتوں نے کھایا, تم سب عورتوں نے کھایا. میں ایک مرد نے کھایا, ہم دو مردوں نے کھایا, ہم سب مردوں نے کھایا. میں ایک عورت نے کھایا, ہم دو عورتوں نے کھایا, ہم سب عورتوں نے کھایا. یہ دیکھو, اب یہ ساری چیزیں جو ہے نا, اب یہ کیا, یہ بیسیکلی کیا ہے, آپ کسی بھی اس کے اوپر وہ کر سکتے ہو, فٹ کر سکتے ہو. تو میں اب آپ کہیں گے استاد جی آپ دو کا لفظ کیوں لے کر آ رہے ہیں, میں بیسیکلی وہ عربی کے لحاظ سے لے کر آ رہا ہوں.
کیونکہ عربی میں کیا ہوتا ہے، وہ دو کے لیے علادہ سے ایک لفظ بولیں گے، دو کے لیے وہ علادہ سے لفظ بولتے ہیں، مسئلہ یہ ہے، ٹھیک ہو گیا؟ تو اس کو کہتے ہیں لفظوں کو گرداننے کا طریقہ۔ اگر ابھی سمجھ نہیں بھی آئے گا تو یہ بچوں یہ آگے ساری بات آنی ہے، اچھا یہ آئے گی بات، ابھی آپ اس پہ پریشان نہ ہو، کیونکہ ہوتا یہ ہے کہ وہ تعریف اتنی مشکل ہو جاتی ہے کہ اس پہ لوگ پریشان ہوتے ہیں کہ جناب گرداننے کا طریقہ، اب وہ گرداننے کا طریقہ کیا چیز ہوتی ہے، گردان کیا چیز کیا ہوتی ہے، میں بیسیکلی صرف سمجھا رہا ہوں، یہ انشاءاللہ 4 دنوں میں آپ کو پتا چل جائے گا کہ گردان کیا ہوتی ہے جب آپ یاد کریں گے اس میں سے۔ ہاں تو عورت اور مرد کا یہی تو پڑھیں گے نا عربی کے اندر، یہی تو پتا چلے گا ہمیں، یہی تو ہمیں پتا چلے گا کہ آپ مرد کے لیے کیا بولیں گے، عورت کے لیے کیا بولیں گے، کیسے تعبیر کیسے بولیں گے آپ۔ ہم تو اس میں کہتے ہیں نا ایک مرد نے کیا، ایک عورت نے کیا، اس میں سے عربی کے اندر ہم ایک لفظ بولتے ہیں، اسی لفظ کے اندر یہ سارا کچھ غائب ہو جاتا ہے، ایک مرد، وہاں پہ یہ ایک مرد شاید کوئی کی ضرورت نہیں ہے، وہ لفظ بولو، وہ خود بخود کیا ہو جائے گا، پتہ چل جائے گا، ٹھیک ہے نا؟ تو یہ اس لیے کیا ہے، اس کی ایک بڑی تعبیر بڑی کمال کی ہوتی ہے۔ ہاں سیگوں کی مختلف حالتوں کو آپ جو بیان کر رہے ہو تو اس کو کیا کہتے ہیں بیسیکلی، اس کو کیا کہیں گے، اس کو گرداننا کہتے ہیں۔ اچھا جی ایک بات تو یہ ہوگی، نمبر تیسری بات کیا ہے، ایک سیگے سے دوسرے سیگے کا بنانے کا قاعدہ معلوم ہوتا ہے۔ علم و صرف ہمیں یہ بھی کرے گی کہ آپ نے سیگوں کو ایک سیگے سے دوسرا سیگا کیسے بنانا ہے۔ مثال کے طور پہ آپ کہتے ہو پڑھنا، پڑھنا ہے نا، پڑھنے، تو پڑھنا جب ہوتا ہے تو کوئی پڑھنے والا ہوتا ہے، پڑھنے والا، تو پڑھنے والا یہ کیا آ جائے گا، پڑھنے والا یہ آ گیا جناب اس میں سے، ٹھیک ہے نا؟ اچھا پڑھنے والا، پھر اسی طرح ہی آپ کہتے ہو جناب پڑھا گیا، پڑھا گیا صفحہ تو ہوتا ہے نا، ہم کہتے ہیں یہ صفحہ پڑھا ہوا ہے، یہ صفحہ پڑھا ہوا ہے، تو آپ پڑھا ہوا۔ اچھا آپ کسی جگہ بیٹھ کے پڑھتے ہو تو آپ کہتے ہو یار پڑھنے کی جگہ کدھر ہے، پڑھنے کی جگہ۔ اچھا پڑھنے کا کہ آلہ کیا ہے، پڑھنے کا ٹول کیا ہے کہ بھئی کہاں پہ میں کس چیز سے پڑھوں، ٹھیک ہے نا، کس چیز سے، یا لکھنے کا کر لو، لکھنے کا آلہ کدھر ہے بھائی بتاؤ، لکھنے والا، لکھا گیا، لکھنے کی جگہ، لکھنے کا آلہ، پین جو ہوتا ہے نا لکھنے کا آلہ، یہ سارے آپ کیا کرتے ہوتے ہیں، یا میں نے لکھا، میں لکھتا ہوں، میں لکھوں گا، یہ آپ کیا کر رہے ہیں، ایک سیگے سے ایک لفظ سے دوسرا لفظ بناتے ہوئے، یہ جو ہے نا یہ آپ کو کیسے پتا چلے گا، یہ علم الصرف آپ کو سکھائے گا۔ تو گویا علم الصرف کے 3 کام ہیں بچوں، سیگوں کی پہچان حاصل ہوتی ہے، گردانے بنانا آتی ہیں، اور تیسرا یہ ہے کہ ایک سیگے سے دوسرے سیگا بنانے کا قاعدہ معلوم ہوتا ہے کہ ہم کس بنیاد کے اوپر الفاظ کے ساتھ کھیلتے ہیں۔ میں نے اس دن ایک لفظ کیا تھا کہ یہ کیا ہے، یہ کیا ہے، یہ الفاظ کا گھورک دندھا ہے، گھورک دندہ، الفاظ کا گھورک دندہ ہے، الفاظوں کے ساتھ آپ کھیلتے ہو بنیادی طور پہ، کہ الفاظ کے ساتھ کھیلتے ہوئے ایک سیگا دوسرے سے بناتے 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 کیا کر رہے ہوتے ہو آپ، الفاظ کو ادا کر رہے ہوتے ہو۔ تو اب آپ کہیں گے استاد جی یہ تو بات سمجھ میں تھوڑی بہت آئی ہے، زیادہ نہیں آئی، تو خیر ہے کوئی بات نہیں، آگے آ جائے گی۔ فائدہ کیا ہوگا اس علم کا، فائدہ یہ ہے کہ الفاظ کو صحیح طور پر پڑھنا آ جاتا ہے۔ میں نے اس دن بھی کہا تھا اب استاد جی اس کو ال پڑھنا ہے، الحم پڑھنا ہے، الحم پڑھنا ہے، الحم پڑھنا ہے، کیا پڑھنا ہے، یہ آپ کو کیسے پتا کہ آپ نے الحم پڑھنا ہے، اس کو یہ آپ نے کیسے کیا، یہ علم صرف ہمیں بتائے گی کہ الفاظ کو صحیح طور پہ پڑھنا کیسے ہے آپ نے، ٹھیک ہے نا، الفاظ کو صحیح طور پہ پڑھنا کیسے ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو اس میں سے تو آ گیا، تو ہم اس کو کیا کرتے ہیں، نہیں سمجھ آئی بات کی، خیر ہے کوئی بات نہیں، یہ ابھی آپ نے اس تعریف سے گھبرانا نہیں ہے، اس تعریف سے نہ گھبرائیں، آگے آئے گی نا بات انشاءاللہ، یہ 3-4 دنوں کے اندر یہ آپ کو بات کیا 5 دنوں میں سمجھ آ جائے گی، آپ کو 5 دنوں تک سمجھ آ جائے گی۔ تو ابھی میں صرف ایک وہ ہے، آپ کو کیا کر رہے ہیں، ابھی تو ہم صرف ابھی سٹارٹ کر رہے ہیں بیسیکلی جو ہے۔ تو اب آ گیا، اب آتے ہیں جی اصطلاحات۔ اصطلاحات کیا ہوتی ہیں بچوں، وہ ٹرمز ہوتی ہیں، ٹیکنیکل ٹرمز ہوتی ہیں جو ہر علم کے لیے ضروری ہوتی ہیں، اصطلاحات کہتے ہیں ان کو۔ اصطلاحات کیا ہوتی ہیں، وہ ٹیکنیکل ٹرمز ہوتی ہیں۔ اب جب بھی کوئی علم پڑھتے ہو تو آپ کو اس علم کے بارے میں کیا کرنا ہوتا ہے، جاننا ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو آپ کو کیا ہے، آپ کی یہ جو ہے کیا ہوگا، اصطلاحات ہم جانیں گے۔ اب آپ نے بچوں کیا پڑھا تھا، آپ کو قاری صاحب نے پڑھایا تھا پیش، با پیش بو، ٹھیک ہے نا، با زبر با،
बाजेर बी। अब आपने ये पेश जबर और जेर को भूल जाना है इधर। अच्छा, पेश जबर और जेर को इधर भूल जाना है, पेश, ठीक है ना। तो इधर पेश जबर जेर भूल जाए आप। अब क्या होगा यहाँ पे, अब हमें अपने नाम उनके हम याद करेंगे। दम्मा, दम्मा क्या है, पेश को कहते हैं दम्मा, पेश को कहते हैं। ये किसे कहते हैं, दम्मा पेश को कहते हैं। पेश का नाम क्या है, दम्मा, ठीक है ना। अच्छा, जबर का नाम क्या होगा, फतहा, और जेर का नाम क्या होगा, कसरा। तो दम्मा किसे कहते हैं, पेश को कहते हैं, जबर को क्या कहते हैं, फतहा कहते हैं, और जेर को कसरा कहते हैं, कसरा कहते हैं। ये तीन नाम आपको नए आ गए, ठीक है ना। तो ये आ गया, ठीक है ना। ये आपने जम्मा फतहा कसरा। अब आपने ये नहीं कहना बा पेश बू, ठीक है ना, ठीक है ना। तो आपने ये नहीं करना। अब क्या होगा, अब क्या होगा, बा दम्मा बू, ठीक है ना, बा फतहा बा, बा कसरा बी, ठीक है ना। तो अब ये हो जाएगा गोया के। वो तो तजवीद के अंदर तो ठीक है, आप बा जबर पेश वो कहते रहो, लेकिन हम नाहवी बन गए हैं, हम सरफी बनेंगे। तो अब हमने क्या, जमा फतहा कसरा कहना है, हमने गम्मा फतहा कसरा कहना है। हमने ये पेश जबर शेर शेर नहीं बोलना वहां पे, ठीक हो गया। ये तो अब बात, ये तो आपकी इस्तिलाह है, ये तो आपने याद करनी है इसमें से, ये आपको पता होना चाहिए। अच्छा, अब आते हैं जी तनवीन। तनवीन, नून आ गया, बा दो जबर बन, बा दो जेर बिन, बा दो पेश बुन, बन बें बुन, ठीक है ना। तनवीन क्या आ गया, दो जबर दो जेर दो पेश को क्या कहते हैं, तनवीन कहते हैं। इसमें नून की आवाज आती है तो इसलिए तनवीन हो गया, ये नून की क्या हो गई है, तनवीन आ गया, तनवीन। तनवीन, दो जबर दो जेर पेश को, ठीक हो गया। अच्छा, अब आते हैं जी हरकत किसे कहते हैं, जबर जेर पेश का नाम है। जबर जेर पेश का नाम क्या होता है, हरकत होता है। जबर जेर पेश का नाम होता है, हरकत होता है। अच्छा, आप कहेंगे उस्ताद जी इनको क्यों आखिर हरकत क्यों कहते हैं, वो देखो वो स्पेसिफिक नेम था, वो खास नेम था, दम्मा फतहा कसरा। अगर उसको हम जनरल नेम कोई करेंगे तो क्या कहेंगे, उसको हरकत कहेंगे, इस पे हरकत पाई जाती है। दम्मा हो चाहे फतहा हो चाहे कसरा हो, उसको हरकत कहते हैं। मिसाल के तौर पे एक बंदा जो है किधर का है, एक पंजाब का है, एक सिंध का है, एक बलोचिस्तान का है। तो आप क्या कहते हो उसको, कहते हैं ये जनाब ये क्या है, सिंधी है, ये पंजाबी है, ये बलोची है। लेकिन आप इनका क्या कोई जनरल नेम है, हाँ पाकिस्तानी है, पाकिस्तानी है। तो पाकिस्तानी होना उनका क्या था, जनरल नेम है। लेकिन क्या है, स्पेसिफिक उनके वो क्या था, उनका जो था बलोची, सिंधी, ठीक है ना, पंजाबी, ये क्या थे उनके खास क्या हो जाते थे, नाम आ जाते थे। नहीं समझ आई, ठीक है। तो हरकत क्या होता है, जबर जेर पेश का जो जनरल नेम है, जनरल आम नाम जो है, उसको हम क्या कहते हैं, हरकत कहते हैं। अच्छा जी, ये भी बात भी खत्म हो गई। सुकून और जज्म किसे कहते हैं, हरकत ना होने को कहते हैं। हरकत नहीं होगी तो क्या होगा, सुकून या जज्म कहलाएगी। अब ठीक है ना। अब देखो, अब ये क्या है, ये इस पे सुकून है, ये क्या है, सुकून या जज्म है, सुकून या जज्म है, ठीक है। तो अब आ गया, ये क्या कहलाएगा, अब सुकून या जज्म कहलाएगा। हरकत ना होने को क्या कहते हैं, ठीक है ना। ये जो है ना, ये उसमें से क्या आ गया, अब। तो ये बा क्या है, बा के उसमें से आ गया, ठीक हो गया जनाब अली। अगली बात बच्चों क्या है, अगली बात समझो, तशदीद। तशदीद, ठीक है ना, शिद्दत आ गई है, तशदीद शिद्दत, ठीक है ना, तशदीद। एक हर्फ को दो बार पढ़ना, पहले को सुकून के साथ और दूसरे को हरकत के साथ पढ़ना, ठीक है ना, तशदीद, ठीक है ना। तो क्या आ जाएगा, तो तशदीद आ गया। सुकून और जज्म में से क्या नहीं बच्चे, बा साकिन है, ये देखो। अब में ये ना कहना, अब में क्या है, ये बा, इसको देखो ये साकिन है, ये अब ये इसकी बात नहीं कर रहा हूँ, ये तो क्या है, ये तो हरकत आ रही है, ये क्या है, सुकून है, जज्म कहते हैं, सुकून या जज्म, ये जो बा के ऊपर सुकून और जज्म है, ठीक है। तशदीद, तशदीद किसे कहते हैं, एक हर्फ को दो बार, पहले को सुकून के साथ और दूसरे को हरकत के साथ पढ़ना, जैसे कि अब, ये आ गया, अब। अब देखना, मैंने इसको लिखा कैसे, ऐसे करके लिख लिया, बताओ। देखो, दो बौद हैं, दो बौद हैं, इनको मैंने कैसे कर लिया है, एक को साकिन कर लिया, एक को, अगर मैं इकट्ठा लिखूंगा तो ऐसे लिखूंगा जैसे लिखा हुआ है, आपको नजर आ रहा है, अब, ठीक है ना। तो अब क्या किया, इसको पहले को मैंने सुकून के साथ पढ़ा, अब दो, अब
با تو ایک سکون کے ساتھ ایک حرکت کے ساتھ، تو یہ کہلائے گا، ٹھیک ہے نا، جیسے کہ ابا، ابا جان، ٹھیک ہے نا، نہیں بلکہ کیا ہے، ابا جان تو ویسے وہ نہیں ہوتا، لیکن چلو ہم اس کو یوں کرتے ہیں، با، اب با، ٹھیک ہے نا، تو یہ اس کو کیا کیسے کرتے ہیں، ابا، ابا، اس کو میں نے لکھ لیا، ایسے کر لیا، ٹھیک ہے نا، یہ دیکھو، ایک کو سکون کے ساتھ اور ایک کو میں نے کیا کر لیا حرکت کے ساتھ، اس کو کیا کہتے ہیں تشدید کہتے ہیں، یہ تشدید کہلاتی ہے، یہ کیا کہلائے گی، تشدید کہلائے گی۔ تو ایک حرف کو سکون کے ساتھ ایسے اللہ کے اندر، تو واقعی یہ تو بڑا مزے کا، دیکھو لفظ آگے کیا، اللہ، اللہ، ٹھیک ہے نا، تو اللہ، اب کیا ہوتا ہے ال، یہ جیسے ہم یوں ہوتا ہے نا، یہ ال، اور پھر آگے لا ہوتا ہے نا، لہو جو ہے نا اس میں سے یہ آتا ہے کہ جی اس میں سے، لیکن ہم نے کیا کیا اللہ، ٹھیک ہے نا، ایک کو ایک حرف کو پہلے کو سکون، دوسرے کو حرکت کے ساتھ پڑھنا ہے اللہ، ٹھیک ہے، تو اس کو کہتے ہیں تشدید کہتے ہیں۔ ہاں، پہلا ساکن ہوتا ہے جزم کے ساتھ، اور دوسرا متحرک ہوتا ہے زبر زیر یا پیش کے ساتھ، جو بھی آ جائے گا تشدید کہتے ہیں، ٹھیک ہے نا، شد آ گیا، شد، اس کو کیا کہتے ہیں تشدید کہتے ہیں، تشدید، ٹھیک ہو گیا جناب علی، یہ تو جناب علی یہ آ گیا۔ ہاں وہ ادغام اسی میں ہوتا ہے، ادغام جب ہو جاتا ہے، ادغام جب ہو جاتا ہے تو وہ تشدید ہو جائے گی، لیکن ابھی یہ ایسے پیچیدہ سوال نہیں پوچھنے آپ نے، یہ بچے جو ہے نا گھبرا جائیں گے، جو وہ ہیں وہ کہیں گے ادغام کیا چیز ہے، فلاں کیا ہے، وہ کیا ہے، وہ گھبرا جائیں گے۔ ابھی ہم کیا ہیں، ابھی تو ہم بالکل بیسک بچوں والی چیزیں پڑھ رہے ہیں، بیسک، ٹھیک ہو گیا، تو یہ اس میں سے آ گیا، جناب علی، جناب علی، جناب علی، ٹھیک ہے جی، ایک منٹ ٹھہرو ذرا، ایک منٹ، ٹھیک ہے نا، تو اس لیے کیا آ گیا، بات نہیں سمجھ میں آئی، بات نہیں سمجھ میں آئی ہے، ٹھیک ہے نا، اچھا جی، اچھا جی، چلو جی آگے کیا کر دیں، ابھی کیا ہو گیا 11:59 ہو گئے، چلو پھر اتنا ہی رکھو اس کو، آج کے لیے اتنا ہی رکھیے، کیونکہ ابھی دراسات والوں کا پھر ادھر سبق ہوگا، دراسات والے آپ ادھر جائیں گے واپس اپنی دراسات والی کلاس میں جائیں گے، وہاں پہ ان کا کیا ہوگا، ان کی حدر کی کلاس ہوگی، ان کی تجوید وغیرہ کی کلاس ہوگی نا، ٹھیک ہے نا، کہ اپنی کیا ہے